ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہسٹری وتھ احمد۔ جنگ کلنگا قدیم ہندوستان کی تاریخ کا ایک اہم اور خونریز باب ہے جو تقریباً 261 قبل مسیح میں موریہ سلطنت کے بادشاہ اشوک اعظم اور کلنگا کی آزاد ریاست کے درمیان لڑی گئی۔ یہ جنگ موریہ سلطنت کی توسیع کا حصہ تھی اور اس کے نتیجے میں کلنگا کو موریہ سلطنت میں ضم کر دیا گیا۔ تاہم اس جنگ نے اشوک کو بدل دیا اور وہ تشدد سے توبہ کر کے بدھ مت کے پیروکار بن گئے، جو تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ کلنگا ایک آزاد بادشاہی تھی جو موجودہ اوڈیشہ کے ضلع پوری اور گنجم کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ یہ علاقہ اپنی خوشحالی، فنکارانہ مہارت اور بحری تجارت کے لیے مشہور تھا۔ کلنگا کے لوگ قبائلی مذہب، شرمن اور پرامن زندگی گزارتے تھے۔ نند سلطنت کے خاتمے کے بعد 321 قبل مسیح کلنگا آزاد ہو گئی تھی۔ اشوک کے دادا نے ممکنہ طور پر کلنگا پر حملہ کیا تھا لیکن ناکام رہے۔ جنگ کے اسباب میں جغرافیائی، معاشی اور عوامل شامل تھے۔ کلنگا کو 3 اطراف سے گھیرے ہوئے تھے جو سلطنت کی توسیع کے لیے خطرہ تھی۔ یہ ریاست بنگال کی خلیج میں تجارت کا مرکز تھی اور جنوب مشرقی ایشیا تک بحری راستے کنٹرول کرتی تھی، جو موریہ سلطنت کی معاشی برتری کو چیلنج کر رہی تھی۔ اشوک، جو اپنے باپ کی موت کے بعد تخت کی خونریز جنگ جیت کر بادشاہ بنا، سلطنت کو مضبوط کرنے اور امن قائم کرنے کے لیے کلنگا کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ اشوک کی تاج پوشی کے 8ویں سال بعد یہ جنگ شروع ہوئی۔ کلنگا کی فوج میں پیدل فوج، گھڑ سوار اور ہاتھی شامل تھے۔ جنگ کا مرکزی میدان دیولی پہاڑوں پر تھا جو دریائے دیا کے کنارے واقع ہے۔ موریہ فوج نے سرگوجا کے راستے سے کلنگا پر حملہ کیا، جو بعد میں سمودر گپت نے بھی استعمال کیا۔ یہ جنگ ہندوستان کی تاریخ کی سب سے بڑی اور خونریز لڑائیوں میں سے ایک تھی۔ کلنگا کے لوگوں نے شدید مزاحمت کی لیکن اشوک کی طاقتور فوج نے انہیں شکست دی۔ یہ اشوک کی تاج پوشی کے بعد کی واحد بڑی جنگ تھی جو سلطنت کی توسیع کا آخری مرحلہ تھی۔ جنگ میں ہلاکتوں کی تعداد خوفناک تھی۔ اشوک کے اپنے لوگوں کے مطابق 1 لاکھ کلنگا سپاہی مارے گئے، 1.5 لاکھ کو جلا وطن یا گرفتار کیا گیا اور کئی ہزار مزید دیگر وجوہات جیسے زخم یا وبائی امراض سے ہلاک ہوئے۔ مجموعی طور پر 2.5 لاکھ سے زائد لوگ مارے گئے۔ یہ تباہی شہریوں پر بھی پڑی جس سے بڑے پیمانے پر نقل مکانی اور معاشی بربادی ہوئی۔ جنگ کے نتیجے میں کلنگا کو موریہ سلطنت میں ضم کر دیا گیا اور یہ سلطنت کی 5ویں صوبہ بنی۔ معاشی طور پر کلنگا کی تجارت موریہ کنٹرول میں آ گئی جو سلطنت کی خوشحالی میں اضافہ کا باعث بنی۔ تاہم سب سے اہم اثر اشوک پر پڑا۔ جنگ کے بعد ظالم اشوک سے نیک اشوک میں تبدیل کر دیا جو پہلے سے بدھ مت کی طرف مائل تھا، لیکن جنگ نے اسے مکمل طور پر غیر تشدد اور دھرم کی طرف موڑ دیا۔ اشوک نے مزید فتوحات ترک کر دیے اور 40 سال تک امن، ہم آہنگی اور خوشحالی کا دور لایا۔ جنگ کے بعد اشوک نے بدھ مت قبول کیا اور اسے ہندوستان بھر اور بیرون ملک پھیلایا۔ اس نے اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کو سری لنکا بھیجا اور دیگر مشنریوں کو برما، یونان، شام، مصر اور دیگر ممالک میں۔ اشوک نے دھرم کے ذریعے فتح کا اصول اپنایا اور لوگوں کو اپنے بچوں کی طرح دیکھا۔ کلنگا میں اس نے شاہی نائب مقرر کیا اور ایک کونسل آف منسٹرز بنائی جس میں دیگر افسران شامل تھے۔ اشوک کے حکم نامہ میں جنگ کا ذکر ہے، خاص طور پر راگ ایکٹ نمبر 13 میں جہاں وہ اپنے پچھتاوے کا اظہار کرتا ہے۔ یہ حکم نامے ہندوستان بھر میں چٹانوں اور ستونوں پر لکھے ہوئے ہیں۔ یہ جنگ ہندوستان کی تاریخ میں شدت اور نتائج کے اعتبار سے سب سے اہم ہے۔ اس نے ایک فتح کو امن کا داعی بنا دیا۔ یہ جنگ انسانی تاریخ میں امن کی طرف ایک اہم سبق ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔